بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد ووالدیہ وعمیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ معزز ناظرین، آج اقبال ڈے 9 نومبر کے حوالے سے ایک بڑی ہی اہم نشست ہے۔ بہت سے لوگ ایک عرصے تک اقبال کے حوالے سے اہل سنت کے علماء کو سنتے رہے۔ ہمارے قدیم جتنے بھی علماء اعلیٰ حضرت کے بعد گزرے، تقریباً سبھی اقبال کا ذکر بڑے اچھے لفظوں میں کرتے رہے۔ انشاءاللہ اس پر بھی مکمل دلائل آئیں گے، لیکن ایک عرصے سے چند لوگوں کو شکوک و شبہات پڑے اقبال کی ذات کے حوالے سے، اور اقبال کا مسئلہ اتنا اہم ہے کہ سمجھیں کہ اس دور میں اگر پاکستان کی نظریاتی بقا ہے تو وہ صرف اور صرف فکر اقبال کے حوالے سے ہے، کہ اقبال ہی تھا کہ جس نے جس دور میں پورے عالم اسلام میں قومیت پرستی، وطن پرستی، رنگ نسل کی بنیاد پر وطن اور ملکوں کی بنیاد رکھی گئی، اور ایسے دور میں جب عالم اسلام کے حالات کی خبر ملتی، اقبال روتے رہتے کہ پوری دنیا میں اسلامی ممالک نے اسلام کا ملی تشخص ختم کر دیا، حتیٰ کہ سرزمین حجاز سے بھی اس کا تشخص چھین کر اسے سعودیہ کا لقب دے دیا گیا۔ ترکی جو اسلام کی خلافت کو لیڈ کر رہا تھا، انہوں نے اسلامی خلافت کو ختم کر کے ترکی قومیت کی طرف اپنے آپ کو کنورٹ کر لیا۔ اور ایسے دور میں اگر پوری دنیا میں اسلام کا ملی تشخص سے مراد کہ اسلام خود ایک قومیت ہے اور اسلام کی بنیاد پر بھی وطن بن سکتا ہے، یہ تصور اگر زندہ کیا تو صرف اور صرف اقبال نے زندہ کیا، اور اتنا مضبوط تصور دیا کہ جس بنیاد پر پھر یہ ہمارا ملک پاکستان معرض وجود میں آیا۔ پھر اس کے بعد اس ملک کے خلاف اور اقبال کے خلاف، چونکہ وہ اس کے نظریاتی بانی ہیں، ایک سازشوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ آج پاکستان کی 4 اکائیوں کو ایک اکائی کے تحت، قومیت کے تحت ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ کر رکھنا ہمارے پورے ملک کے لیے ایک مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ہر طرف سے وطن پرستی، قومیت پرستی کی آوازیں آ رہی ہیں، اور ایک طرف یہ سازشیں ہیں، اور ایک طرف وہ اقبال کہ جس نے وطنیت اور قومیت کے ان سارے نعروں کے باوجود ہماری قوم کو اسلام کی چھتری کے تلے جمع کیا تھا، اس کی ذات پر بھی کیچڑ اچھالے جا رہے ہیں، اور دنیا کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ شاید جنہوں نے پاکستان کا یہ تصور دیا تھا وہ خود بھی اسلام سے بہت دور تھے، حتیٰ کہ اسلام کے دشمنوں کی فہرست میں ان کو لایا جا رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بہت ہی ایک خطرناک سازش کے تانے بانے بہت آگے تک چلے جاتے ہیں۔ تو بعض لمبی ہو گئی تمہید کے طور پر، قصہ مختصر کے اقبال کے حوالے سے بہت سی باتیں ایسی ہیں کہ جو عوام میں پھیلائی گئیں، بہت سے لوگ رابطے میں تھے تو ان باتوں کو کلیئر کرنا چاہتے ہیں۔ تو انہی باتوں کو کلیئر کرنے کے لیے آج ہمارے پاس تشریف لائے رانا محمد اویس صاحب۔ تو ان کے پاس چند سوالات ہیں جو اقبال کے حوالے سے وہ کرنا چاہتے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے کہ انشاءاللہ ان ساری باتوں کو کلیئر کریں۔ تو رانا محمد اویس صاحب، آپ کی آمد کا بہت شکریہ۔ جی، آپ کا بہت شکریہ مفتی صاحب، آپ نے وقت نکالا اور ہمیں وقت عنایت کیا۔ میرے کچھ شکوک و شبہات اور سوالات تھے۔ میں نے ایک مفتی صاحب ہیں، ان کی ویڈیو سنی تھی، علامہ اقبال کیا قادیانی تھے، تو وہ ویڈیو سن کے میں نے ان کے سوالات جو مجھے تشکیک پیدا کر رہے تھے کہ علامہ اقبال ایسے بھی ہو سکتے ہیں، تو میں نے ان سوالات کو نوٹ کر کے مرتب کر کے لکھے اور آپ کے پاس حاضر ہوں ان سوالات کے جوابات کے لیے۔ اچھا، سب سے پہلے میرا سوال ہے کہ علامہ اقبال کے جو استاد میر حسن صاحب ہیں، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے قادیانیت کو سیالکوٹ میں سب سے پہلے متعارف کروایا، اس کی کیا حقیقت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوالات کے جواب دینے سے پہلے بنیادی طور پر ایک بات ذہن نشین کر لیں، اور اپنے ناظرین سے بھی میں کہوں گا کہ اس بات کو ساری گفتگو میں آپ نے پیش نظر رکھنا ہے کہ اقبال کے تذکرے میں جتنی باتیں بھی ہیں ان کے ثبوت کے لیے ہمیں صرف انہی حوالوں پر اعتماد ہوگا جو مسلمان ہیں۔ جی بالکل ظاہر۔ اگر اقبال کے حوالے سے قادیانیوں نے کوئی کلیم کیے ہوئے ہیں، وہ اپنی کتب میں کئی ایسی باتیں لکھتے ہیں، تو ان کا تو سرے سے کوئی اعتبار ہی نہیں۔ سب سے پہلے ہم اپنے مسلمان راوی جو ہیں اقبال کے حوالے سے صرف اور صرف انہی پر اعتماد کریں گے جن کا بڑا ذکر کیا جاتا ہے۔ ان کا اپنا ایک پورا بیان ہے کہ روایت میں ثقافت و عدالت کا
بڑا دخل ہوتا ہے، تو وہ خود اس چیز کے بڑے دائی ہیں کہ روایت ایسی ہونی چاہیے کہ بالکل ثقہ بندہ ہو اور صاحب عدل ہو۔ تو اس لیے اقبال کے حوالے سے قادیانیوں نے بہت کچھ لکھنے کی کوشش کی، اور یہ بھی واضح رہے کہ صرف اقبال نہیں، اقبال کے علاوہ بہت سی شخصیات ہیں جو اہل سنت کی مسلمہ شخصیات ہیں، ان کے حوالے سے قادیانی لٹریچر میں اتنا کچھ بھرا ہوا ہے، اگر ان سب کو سائڈ پہ کر کے اقبال کو کھینچتے ہیں یہ تو ویسے بددیانتی ہے۔ لہٰذا اگر ان پر اعتماد کرنا ہے تو پھر ساری شخصیات کو ایک ہی فہرست میں رکھیں گے۔ اب آتے ہیں اصل جواب کی طرف۔ سوال یہ ہوا کہ قادیانیت کو اور مرزا قادیانی کو متعارف کروانے والے سیالکوٹ میں اقبال کے استاد میر حسن صاحب تھے۔ تو یہ میرے پاس کتاب ہے، علامہ اقبال کے استاد شمس العلماء مولوی سید میر حسن صاحب، ڈاکٹر سید سلطان محمود حسین، انہوں نے یہ کتاب لکھی اور اقبال اکیڈمی لاہور سے شائع ہوئی، کہ جس کے بارے میں دعویٰ بھی کیا جاتا ہے کہ اس کی کتابیں بڑی اتھینٹک ہوتی ہیں، تو دعویٰ اگر کیا ہے تو قائم بھی رہیں۔ انہوں نے بڑے وثوق ذرائع سے اور تحقیق کے بعد میر صاحب کے عقیدے کو بیان کیا۔ اس کے صفحہ نمبر 70 پر موجود ہے کہ جن دنوں مرزا غلام احمد قادیانی سیالکوٹ کچہری میں ملازم تھے، میر صاحب سے آپ کی خاصی لیک سلیک تھی۔ اب یہ بات یاد رہے کہ یہ کچہری میں ملازمت کی بات ہے، اس دور میں تو مرزا کو بھی نہیں پتا تھا کہ اس نے کبھی نبوت کا دعویٰ کرنا ہے۔ ہمارا گمان یہی ہے، شاید اس کے گمان میں ہو تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس دور میں تو جسٹ ایک وہ ملازم تھا اور اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ کس کو خبر تھی کہ مستقبل میں یہ کیا کر سکتا ہے، کیا فتنہ پھیلا سکتا ہے؟ تو اس دنوں تو ان ایام میں الیکس لیک ہونا یہ کوئی کسی کے لیے باعث تان نہیں ہے۔ تو آگے ذکر کرتے ہیں میر صاحب کے برادر ہم میر حسام الدین اور ان کی اولاد کے چند افراد ان کے پیروکار بھی ہو گئے، یعنی بعد میں جب اس نے یہ تحریک شروع کی، مگر میر صاحب نے بیعت نہ کی۔ سید حامد شاہ اور دوسرے احباب نے بہت کوشش کی، مگر آپ اپنے عقیدے پر قائم رہے اور رحمت للعالمین کی ختم نبوت پر پختہ ایمان رکھا۔ تو یہ ان کا عقیدہ تھا کہ ختم نبوت پر ان کا ایمان بڑا پختہ تھا۔ اور دوسری جگہ مرزا قادیانی کے بارے میں ان کے جو اپنے ریمارکس تھے وہ کیا تھے، صفحہ نمبر 180، اس میں لکھتے ہیں کہ مرزا غلام احمد کے دست راست حکیم نور الدین نے میر صاحب سے اپنے آقا مرزا غلام احمد کے متعلق رائے پوچھی تو آپ نے فرمایا، اب یہ ہے اصل رائے جو انہوں نے قائم کی تھی۔ رائے یہ دی کہ وہ قرآن پاک کی غلط تعویلیں پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی اصولی چیز نہیں، دوسرے معاملات میں ان کا کیا اعتبار ہو سکتا ہے؟ تیسرے مرزا صاحب کو لکھنا نہیں آتا، جس کتاب کو اٹھاؤ حاشیہ در حاشیہ چلی آتی ہے، اس سے ظاہر ہوا کہ ان کے دماغ میں کوئی مطلب صاف نہیں۔ تو یہ ان کی رائے جو اصل باوثوق ذرائع سے جو ہمارے مسلمان لوگوں نے بیان کی ہے۔ باقی قادیانی جو مرضی کہتے رہے، ان کے سینکڑوں جھوٹ ہیں، ان کا تو بڑا ساری زندگی جھوٹ بولتا رہا، تو چھوٹے جھوٹ بولتے رہے تو کیا تعجب کی بات ہے۔ اور دوسرا اس نور الدین کا چونکہ قادیانیت میں بڑا نام ہے، اس کے متعلق بھی لکھا۔ تو الغرض یہ کتاب ہے علامہ اقبال کے استاد شمس العلماء مولوی سید میر حسن صاحب۔ ہمارے پاس ان کی ذات کے حوالے سے اس سے جامع کتاب اور کوئی بھی نہیں ہے۔ میر صاحب کا تذکرہ اقبال کے حوالے سے کئی کتابوں میں ضمناً تو مذکور ہے، لیکن باقاعدہ ان کی سیرت پر پوری تحقیق کے ساتھ جو کتاب شائع ہوئی وہ یہ ہے، اور اس میں تو کہیں بھی ذکر نہیں ہے۔ اور جنہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے ہم کہیں گے کہ وہ کوئی حوالہ پیش کریں۔ میرے خیال سے تو قادیانیوں نے بھی کبھی دعویٰ نہیں کیا کہ میر حسن صاحب تھے جنہوں نے سیالکوٹ میں قادیانی تاریخ کو متعارف کروایا۔ میرے مطالعے میں یہ ہے کہ ایسا دعویٰ تو قادیانی نہیں، انہوں نے بھی کبھی نہیں کیا، لیکن پتہ نہیں کیا اقبال اور اقبال کے سازہ سے ایسا بغض ہے کہ جو الزامات قادیانیت بھی نہیں لگا رہی وہ لگانا چاہتے ہیں، ان کی مرضی۔ جی ماشاءاللہ، آپ نے پہلے سوال کا جواب بہت اچھا دیا کہ اور دعوی نبوت کے بعد اور میر حسن صاحب نے باقاعدہ طور پر اسٹیٹمنٹ بھی دی کہ ان کا یعنی قائد و نظریات کیا ہیں مرزا قادیانی کے۔ یہ تو بہت اچھی بات ہوگی۔ تو وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو مرزا قادیانی کے خلاف ہیں
وہ ان کے یعنی ظاہر بات ہے وہ اس کو کہتے ہیں کہ اس کی تو کوئی مطلب ہی صاف نہیں ہے، اس کی تو باتوں میں تضاد ہے، قرآن مجید کو غلط تعویلیں کرتا ہے. اور یہ بھی واضح ہے کہ مرزا قادیانی شروع تو یہاں سے ہوا تھا، نبوت کا دعویٰ اس کا بہت بعد کا ہے جی، اپنے مرنے سے 7-8 سال پہلے اس نے دعویٰ کیا تھا. تو شروع میں ہی لوگ سمجھ چکے تھے. میر حسن صاحب تو شروع میں بیان کرتے ہیں کہ قرآن پاک کی غلط تعویلیں کرتا ہے. تو جس کا یہ عقیدہ ہو قرآن پاک کی غلط تعویلیں کرتا ہے، وہ کیسے ایک مسلمان اس بندے کو متعارف کروایا گیا کہ آؤ میری قوم کو گمراہ کرو اور غلط تعویلیں پیش کرتا. جی مفتی صاحب، میرا دوسرا سوال ہے اچھا، یہ یہاں پر ایک بات میں اور ایڈ کروں کہ کسی شخصیت کے بارے میں یہ دعویٰ کرنا کہ اس نے کفر کو رائج کیا، قادیانی کفر ہی ہے، تو کفر کو رائج کیا اور متعارف کروایا، کفر کو پھیلایا، تو یہ مفتیان کرام ذرا فیصلہ کریں کہ رضا بالکفر کیا ہوتا ہے. رضا بالکفر بھی تو کفر ہوتا ہے، اور بغیر کسی واضح دلیل کے اور قطعی دلائل کے ایک مسلمان کے بارے میں یہ گمان کر دینا، کلیم کرنا کہ اس نے کفر کو پھیلانے میں پورا زور لگایا، استغفر اللہ العظیم. اچھا، دوسرا اعتراض یہ ہے کہ علامہ کے جو والد صاحب ہیں ان کی دکان پر فصوص الحکم کا درس دیا جاتا تھا اور مرزا قادیانی بھی اس میں شریک ہوتا تھا، تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ فصوص الحکم کا درس ہوتا تھا اور مرزا قادیانی اس میں شریک ہوتا تھا. ایک کس دور کی بات ہے کہ جس دور میں ابھی قادیانی کی نبوت کی کہیں کوئی خبر بھی نہیں تھی. اور یہ سیالکوٹ کچہری میں ملازم تھا. یہ بھی ذکر ہے کہ سیالکوٹ کچہری میں جب ملازم تھا، اور یہ سارے جانتے ہیں کہ سیالکوٹ کچہری کے ملازمت کا دور کچھ اور ہے اور اس کے یہ الٹ پلٹ دعوی کا دور کچھ اور ہے. اگر ابتدائی دور میں شیخ نور محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو اقبال کے والد گرامی ہیں، ان کی دکان میں فصوص الحکم کا درس ہے، تو پہلی بات یہ ہے کہ یہ خود اقبال کے والد محترم کی فیور میں بات جاتی ہے کہ کتنے پکے صوفی تھے کہ فصوص الحکم کا درس جو ہے وہ دکانوں میں بھی ہوتا تھا. آج تو یہ مسجدوں میں بھی نہیں ہو رہا، وہ دکانوں میں کرتے تھے. تو ان کے درس میں اگر یہ بے ایمان آ گیا سننے کے لیے، تو وہ کیا خبر تھی کہ یہ کیا کرے گا اور آگے جا کے کیا اس کے ارادے ہیں، کسی کو کوئی خبر نہیں تھی. تو سیالکوٹ میں ملازمت کے دوران اس نے جو بھی ملاقاتیں کی، جس سے بھی تعلق بنایا، اس سے یہ تو نہیں لازم آتا کہ جس سے تعلق بنا وہ سارے قادیانی ہو گئے، ایسا تو قطعا نہیں. اور پھر یہ اقبال کے مسئلے میں یہ قادیانیوں کی کتاب ہے کہ قادیانیوں نے جو اقبال کے خلاف لکھا، ایک تو ان کے دعوے ہیں اور انہوں نے بڑا زور لگایا کہ وہ 1935 سے پہلے ہمارے تھے اور بعد میں وہ ایک سیاسی مخالفت کی بنیاد پر ہمارے خلاف ہو گئے. تو اقبال کے خلاف ایک کتاب لکھی حامد شاہ نے، بہتر ہے اقبال اپنے قلم کو روک لیں. یعنی اقبال کو تنبیہ کر رہے تھے کہ جناب اقبال صاحب رکیں ہمارے خلاف بولنے سے. یہاں بھی انہوں نے ملفوظات اقبال جو ابو الیاس صدیقی نے شائع کیے، اس میں انہوں نے یہی دعویٰ کیا اقبال کو زیر کرنے کے لیے کہ جناب آپ کے والد محترم کی دکان پر درس ہوتا تھا تو مرزا صاحب جاتے تھے. اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اقبال کے والد محترم کے پاس جو ہے نا وہ مرزا جاتا تھا کوئی اصلاح لینے کے لیے. یہ تو کہیں نہیں ثابت ہوتا کہ ان کی دکان پر درس تھا اور مرزا آیا اور وہ اس کے پاس اصلاح لینے کے لیے چلے گئے. ایسا نہیں ہے. درس کا اہتمام جو ہے وہ شیخ نور محمد صاحب نے کیا، اور اگر کوئی اصلاح لینے کے لیے آیا تو ان کا تو کام تھا اصلاح کرنا. ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے مرزا قادیانی کی اصلاح کی پوری کوشش کی. آگے اس کی بدبختی تھی کہ یہ اصلاح کو قبول نہ کر سکا. یہ تو اصلاح کرنا تو شروع سے مشائخ کا شعار ہے، یہ تو ان کے حق میں جاتی ہے بات. درس ہوتا رہا تو وہ آتے رہے. یہ ثابت کرے کہ مرزا قادیانی درس دیتا تھا اور شیخ نور محمد صاحب سننے کے لیے جاتے تھے، یہ ثابت کرے تو پھر تو بات بنتی ہے نا، جبکہ ایسا کچھ نہیں. اور یہ بھی دعوے جو ہیں یہ قادیانیوں کے ہیں، اہل سنت کے قلم سے نہیں ہیں. یہ ان کی کتاب ہے بہتر اقبال اپنے قلم کو روک لیں. اس میں اس نے یہی شائع کیا، اور ملفوظات میں جتنا کچھ خلط ملط ہے اس کا تو کوئی اعتبار ہی نہیں. کئی اس کے حوالے ایسے آئیں گے کہ عقل سے ورا ہیں کہ یہ باتیں بھی ثابت ہوں، لہذا ایسی بات کچھ بھی نہیں ہے. اچھا، ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ علامہ اقبال کے بھائی اور ان کے والد صاحب شیخ نور محمد صاحب یہ قادیانی کے مرید اور بیعت تھے، اور معاذ اللہ انہوں نے قادیانیت کو قبول کر لیا تھا. کیا اس کی کوئی حقیقت ہے؟ سبحانک ھذا بہتان عظیم. یہ شروع میں ہم نے تمہید میں کہا تھا کہ ان ساری باتوں میں ہم گواہی قبول کریں گے تو صرف مسلمان کی کریں گے. جی. قادیانی اگر کوئی کلیم کرتے ہیں تو ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں. پھر ہم کھاتے کھولیں گے کہ انہوں نے کن کن شخصیات کے بارے میں کلیم کیا. ایک نام میں لے دیتا ہوں، روحانی خزائن کھول کر دیکھیں.
انہوں نے حضرت خواجہ غلام فرید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوٹ مٹن شریف والے، ان کے بارے میں کتنی جگہ پر کلیم کیا کہ وہ مرزا صاحب کے بڑے مداح تھے، انہوں نے بڑی تعریفیں کی، مرزا کے قریب ہوئے. ان باتوں کا تو کوئی اعتبار نہیں. آج تک کبھی کسی نے حضرت سلطان العاشقین کے بارے میں شک و شبہ کی ہے؟ نہیں. یہ تو بغض ہے اقبال کے ساتھ کہ بات کو ادھر ہی لے کر آنا. اب آتے ہیں اس اعتراض کی طرف. تو بات یہ ہے کہ ان ساری باتوں کا راوی ہے عبد المجید سالک. ایک تو قادیانی لٹریچر میں یہ باتیں ہیں، اور دوسرا عبد المجید سالک، اس نے ان باتوں کو کئی جگہ ذکر کر کے اچھالا ہوا ہے. اس کا بھی ہم سارا بایوڈیٹا پیش کرتی ہیں کہ وہ کیا تھا. اس سے پہلے اقبال کے والد محترم کے حوالے سے جو ان کے گھر کی کتاب ہے اس کا ہم اعتبار کریں گے، جو قادیانی یا قادیانی نواز اور اقبال دشمن، جن کو اقبال نے مخلص منافق کا لقب دیا. یہ بھی کمال کی ٹرم ہے جو ہمیں اقبال سے ملی کہ منافق اور مخلص، یعنی منافقت میں بہت مخلص. تو اس حوالے سے سب سے بہتر گواہی جو ہے وہ اقبال کے گھر والوں کی مانی جائے گی، کیونکہ عربی کا مقولہ ہے صاحب البیت ادری بما فیہ، کہ گھر والے بہتر جانتے ہیں کہ گھر میں کیا ہے. تو یہ کتاب ہے اقبال درون خانہ. اقبال اپنے گھر میں کیا تھے اس بارے میں بڑی اتھینٹک معلومات دینے کی کوشش کی خالد ندیر صوفی صاحب نے. اب یہ خالد ندیر صوفی کون ہیں؟ یہ بیٹے ہیں ندیر صوفی کے. اس نے بھی کتاب لکھی حیات و پیام علامہ اقبال. تو اس نے اپنا تعارف کروایا اس کتاب کے شروع میں صفحہ نمبر 6 میں. کہتا ہے گھریلو تقریبات میں علامہ سے بارہا ہم کلام ہونے کا شرف حاصل ہوا، شادی سے پہلے اور بعد بھی. میری دادی مرحومہ ان کی بڑی بہن اور میرے سسر گرامی ان کے برادر بزرگ تھے. یہ تعارف ہے ندیر صوفی کا، اور یہ ان کے بیٹے ہیں خالد ندیر صوفی. یہ اقبال کو نانا جان کہتے تھے اپنے رشتے کے اعتبار سے. ان کی گواہی دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس بارے میں کیا لکھا. یہ صفحہ نمبر 43 پر لکھتے ہیں، یہاں یہ واضح کر دینا مناسب ہوگا کہ علامہ صاحب کے والد گرامی اور بڑے بھائی کبھی بھی ختم نبوت کے منکرین میں شامل نہیں رہے. یہ انہوں نے واضح لکھا کہ نہ والد اور نہ بھائی، انہوں نے کبھی بھی ختم نبوت پر کوئی شک و شبہ نہیں رکھا. وہ ہمیشہ ختم نبوت کے ماننے والے اور پکے حنفی المذہب مسلمان تھے. شیخ عطا محمد صاحب کا جنازہ ان کی وصیت کے مطابق جو انہوں نے میرے والد گرامی کو کی تھی، کہ خالد ندیر صوفی اپنے والد گرامی یعنی ندیر صوفی جو اقبال کے بھانجے لگتے ہیں، ان کو وصیت کی تھی شیخ عطا محمد نے کہ اقبال منزل کے بالمقابل واقع مسجد کے امام مولوی سکندر خان صاحب نے جو حنفی المذہب تھے پڑھایا تھا. نہیں، جنازہ بھی حنفی المذہب سنی مسلمان نے پڑھایا تھا. اگر وہ اتنے پکے قادیانی ہوتے اور قادیانی اپنے جنازے کس طرح کرتے ہیں یہ تو سب کو معلوم ہے. اس کے علاوہ بیگم شیخ عطا محمد کا جنازہ بھی مولوی صاحب مذکور نہیں پڑھایا تھا. یہ ہے گھر کی گواہی. اور باہر والے جو مرضی بولتے رہے، ہمیں ان کا کوئی اعتبار نہیں. سیدھی سی بات ہے کہ اقبال کے مسئلے میں گھر کے افراد اور مسلمان محققین وہ بات کریں گے تو وہ ہم قبول کریں گے، لیکن اگر قادیانی کو دعویٰ کرتے ہیں تو اس پہ ہم تو نہیں کلام کریں گے. ہم تو کہیں گے کہ راوی ساکت ہیں، راوی ساکت الاعتبار ہے. ایسے راویوں کا کوئی اعتبار ہی نہیں. اب درمیان میں چونکہ آگے بھی باتیں آنی ہیں عبد المجید صالح کی روایات پر، تھوڑا سا میں عبد المجید صالح کا بھی تعارف کروا دوں کہ یہ کیا تھا جس نے یہ سارا خاندان اقبال کے خلاف گند پھیلایا اور طرح طرح کے الزامات لگائے. اس کی بھی اچھی طرح تحقیق ہونی چاہیے کہ یہ ہے کیا. عبد المجید صالح، ناظرین ایک دفعہ اس شخص کی حقیقت کو اچھی طرح جان لیں، کیونکہ بہت سے والے اسی کے ریفرنس سے آتے ہیں. جنہوں نے کوئی باتیں اٹھائی ہیں انہوں نے بھی بنیادی ماخذ اسی بندے کو بنایا ہے. یہ کس قدر بدتمیز تھا. حضرت سید دیدار علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں جتنی بدزبانی کی ہے ہم تو یہ پڑھ بھی نہیں سکتے. مولوی دیدار علی کے پٹھوں کے لیے صاف نہیں. تو اس طرح کی باتیں ہمارے علماء اہل سنت کے بارے میں بہت ہی بدتمیزی والی گفتگو اس کی یہ سرگزشت میں ملتی ہے. دوسرا قادیانیوں کے بارے میں یہ کس طرح کی باتیں کرتا تھا. کہتا ہے صرف احمدی مبلغین تو کچھ کام کرتے تھے اور باقی تمام فرقوں کے لوگ یا آپس میں مصروف پیکار تھے یا احمدیوں کے خلاف کفر کے فتوے شائع کرتے تھے. غرض ان لوگوں کی غیر معال اندیشی اور نفسانیت نے انسداد ارتداد کو ناممکن بنا دیا اور کفر کی مشین پوری قوت سے چلتی رہی. یعنی کس قدر دیدہ دلیری سے کہا کہ باقی سارے تو کفر کرتے رہے لیکن قادیانیت لوگوں کو ارتداد سے بچاتی رہی.
یعنی جو سب سے بڑی ارتداد کی مشین ہے اس کو کہتے ہیں کہ وہ ارتداد سے بچا رہی ہے، اور جو اسلام کی تبلیغ کر رہے تھے قادیانی کے خلاف ان کو کہتے ہیں یہ کفر کی مشین چلاتے ہیں۔ تو ایسے بندے کے بارے میں آپ کیا اعتقاد رکھیں؟ اس کی روایات کا کیا اعتبار؟ یہ اس کی اپنی کتاب ہے، یہ کسی اور نے نہیں سالک کے کھاتے میں ڈالا، یہ خود اس نے اپنی کتاب سرگزشت میں یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ اب آتے ہیں اس سالک نے کتنی باتیں کی اور ان کا ہمارے علماء نے کیا جواب دیا۔ ایک مالیت خواجہ میں سالک کا تعارف پیش کیا گیا کہ سالک کیا تھا۔ یہاں بھی بیان ہے کہ عبدالحمید عارف دفتر اکاؤنٹنٹ جنرل پنجاب میں ملازم تھے، مولانا عبدالمجید سالک کے بھائی تھے، مذہباً قادیانی اور عادتاً بحث مباحثے کے بہت شائق تھے، یعنی اس کا اپنا بھائی بھی قادیانی تھا اور خود بھی یہ قادیانیت کی تعریف کن الفاظ میں کرتا ہے وہ بھی سب کے سامنے ہے۔ اور اسی طرح اس کا باپ بھی قادیانی تھا، یعنی خود یہ قادیانی فیملی سے تعلق رکھتا اور کھلے لفظوں قادیانیت کو اسلام کی تحریک اور اسلام کی خدمت کرنے والا اتنے کھلے الفاظ میں کہنے والا یہ سالک، لہذا اس کی باتوں کا ہم کوئی اعتبار نہیں کر سکتے۔ یہاں اقبالیت خواجہ میں خواجہ عبدالحمید نے یہ بھی ذکر کیا کہ ایسے اخبار نویس بھی آتے تھے جو علماء کے پاس بیٹھ کر عقیدت کا اظہار کرتے اور بعد میں فرضی ناموں سے ان کے خلاف اخباروں میں زہر اگلتے، یعنی اقبال کی مجلس میں آ کر پھر فرضی ناموں سے اقبال کے بارے میں غلط باتیں منسوب کر کے پھیلا دیتے۔ اس قسم کے دو صحافیوں کو اقبال نے مخلص منافق کا نام دیا، مخلص منافق، اور اسی طرح میاں محمد شفیع میم شین انہوں نے تو واضح لفظوں میں ذکر کیا کہ اس مخلص منافق سے مراد سالک تھا، اور خود سالک نے بھی ذکر کیا اور خود سالک نے بھی اعتراف کیا کہ علامہ اقبال نے بھی اس کو نوٹس بھیجے کہ میرا کلام نہ شائع کیا کرو، کیونکہ اقبال کو اس پر اعتماد ہی نہیں تھا، کہ پاس آتا تھا اور غلط باتیں پھر منسوب کر کے پھیلا دیتا تھا۔ یہ سرگزشت میں سالک نے خود اعتراف کیا کہ اقبال کا نوٹس کہکشاں کو اس ہیڈنگ کے تحت خود اس نے تسلیم کیا۔ یہاں تک تو گواہیاں تھیں سالک کے اپنے گھر سے اور سالک کے اپنی زبان سے۔ اب جن کو یہ بڑا کام کرنے والا سمجھتا ہے قادیانیت، تو ان کے ربوہ جو رسالہ نکلتا ہے تو اس میں بھی باقاعدہ سالک کا ذکر موجود ہے۔ اس میں بھی عبدالمجید سالک نے قادیانیت کے تعلیمی مراکز کی بڑی تعریف کی۔ تو جناب جو اپنی زبان سے قادیانیت کی تعریف کرتا ہے، قادیانیت اس کی تعریف کرتی ہے، تو ایسے بندوں کی روایات پر ہم اعتماد کریں، ایسا قطعاً نہیں ہو سکتا۔ تو اقبال کے بارے میں، ان کے خاندان کے بارے میں جس شخص نے یہ روایات پھیلائی ہیں اس کا اپنا تعارف یہ ہے کہ وہ قادیانیت کو پسند کرتا ہے، قادیانیت اس کو پسند کرتی ہے، تو کیسے مان لیں جبکہ اقبال کے اپنے بھانجے، اپنے نواسے جو رشتے میں نواسے لگتے ہیں وہ بیان کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا، تو کیسے مان لیا جائے؟ لہٰذا یہ سب فرضی روایات ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، آپ نے علامہ اقبال کے خاندان کے بارے میں ماشاءاللہ اتنا بتا دیا کہ وہ مسلمان تھے، ان کے بھانجے، ان کے والد صاحب اور ان کے بھائی کے بارے میں شیخ عطا محمد کے بارے میں آپ نے بتایا ہی نہیں۔ تو یہ بڑا کہا جاتا ہے کہ اقبالیات کے ریسرچر اور محققین جو ہیں انہوں نے کہ وہ قادیانی تھے، شیخ عطا محمد، تو کیا اس کی کیا حقیقت ہے؟ ریسرچرز اور محققین اس بات پر متفق ہیں کہ شیخ عطا محمد قادیانی تھے۔ واللہ عالم کون سے ریسرچر اور کون سے محققین، نام تو کسی کے بھی نہیں پیش کیا، ہم نے تو پیش کر دیا کہ ان ساری روایات کا جو بنیادی ماخذ ہے وہ سالک ہے، اور سالک کی کیا حیثیت ہے وہ سب کو پتہ چل گئی، کیونکہ سالک اقبال کے زمانے کا ہے، اقبال کے ساتھ نشستیں بھی تھیں اس کی، اقبال سے ملتا تھا، باہر جا کے لوگوں کو بتاتا تھا، پھر اقبال اس کو نوٹس بھیجتا تھا کہ میرے بارے میں بکواس کر رہے ہو، تو یہ اس کی حیثیت ہے۔ لہٰذا بعد والے جتنے مرضی بھی ریسرچر آئے انہیں بات تو اسی سے لی ہوئی ہے، تو اس کی بات کا تو کوئی بھی اعتبار نہیں۔ اگر ریسرچر اور محققین متفق ہیں تو یہ کتاب کس کھاتے میں جائے گی؟ ریسرچرز میں بڑا نام تو ان کا ہے جو اقبال کے گھر والے ہیں، اور یہ ذکر کر رہے ہیں کہ ہم تو اپنے گھریلو تقریبات میں اقبال سے بارہا ملتے تھے، اقبال سے باتیں سنتے تھے، اس سے تربیت لیتے تھے، یہ تو تصدیق کر رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اور قادیانیوں کی باتوں کو لے کر قادیانی ریسرچر اگر ہوں تو وہ ہم نے شروع میں کہہ دیا، ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں، وہ سب ساقط الاعتبار ہیں۔ ایک اور بہت نہایت چبھتا اور مجھے تشکیک میں ڈالنے والا سوال ہے، اس میں یعنی جو مقالہ ہے علامہ اقبال کا نظریہ توحید مطلق،
اور اس کے علاوہ اقبال کی تقریریں، تحریریں، بیانات یہ کتاب چھپی ہے، تو اس کے اندر لکھا گیا ہے مرزا قادیانی کو علامہ اقبال نے ایک ماہر دینیات قرار دیا گیا ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ کون سے مقالے میں لکھا؟ نظریہ توحید مطلق میں اور اقبال تقریریں، تحریریں اور بیانات میں۔ تو یہ دعویٰ کیا گیا کہ اقبال نے اپنے مقالے نظریہ توحید مطلق اس میں مرزا قادیانی کو ماہر دینیات قرار دیا۔ پہلی بات ہے تمہیداً یہ بات سمجھ لیں کہ جب تک کہ اس کے یہ عجیب و غریب دعوی شروع نہیں ہوئے تھے، یہ ایک معروف مناظر تھا، اور عیسائیوں سے، پادریوں سے، جو برٹش امپیریلزم کے دور میں مشنری مشن شروع ہوا تھا عیسائیوں کا، وہ آ کر مسلمانوں کو عیسائیت کی طرف راغب کر رہے تھے۔ تو اس دور میں جب اس نے اپنے آپ کو ایک مناظر کے طور پر متعارف کروایا تو کئی اس نے مناظرے بھی کیے، پنڈت لیکھ رام اور پادری عماد الدین کے ساتھ اس کے تو مناظرے مشہور تھے۔ تو اس زمانے میں اپنے آپ کو مناظر کے طور پر متعارف کروانا اور پھر اس کے بعد اپنے آپ کو ماہر دینیات میں شمار کروا لینا، یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی، اور اقبال نے بھی وہ بات اسی دور میں کی ہوئی ہے، اگر ہے تو اس کی دلیل واضح ہے۔ یہ یوسف سلیم چشتی نے جو مقالات لکھے اس میں بھی لکھا کہ اقبال نے 1899 میں عبد الکریم الجیلی پر جو مضمون لکھا تھا، کہ عبد الکریم جیلی کے مضمون پر ہی اقبال نے وہ لکھا تھا نظریہ توحید مطلق، اس میں پھر اقبال نے یہ بات کی تھی کہ ماہر دینیات ہے، لیکن یہ بھی ہے کہ اقبال نے پھر اس کو زندگی بھی قرار دیا۔ تو ابتدائی دور میں اگر اقبال نے اس کے بارے میں کوئی اچھا گمان رکھا، اور اس وقت تک اس کا دعویٰ نبوت بھی سامنے نہیں آیا تھا، 1901 میں اس کا دعویٰ نبوت آیا، اور دعویٰ نبوت سے پہلے جب وہ پادری عماد الدین سے اور پنڈت لیکھ رام سے مناظرے کر رہا تھا، اس وقت اگر اسے کوئی کہہ دیتا ہے کہ ماہر دینیات ہے، تو میں سمجھتا ہوں اس وقت تک تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اور مسلمانوں میں یہ ایک مناظر کے طور پر معروف ہوا۔ اس زمانے میں مناظر جو پنڈتوں کے ساتھ کرنے والے تھے وہ شاید تھوڑے لوگ تھے، تو اس زمانے میں یہ ماہر تو معروف تو ہو گیا کہ ماہر دینیات ہے، لہذا اس زمانے کے لحاظ سے اگر اقبال نے بات کی ہے تو وہ بعد میں اس کی شخصیت پر فٹ نہیں آتی۔ بعد میں تو واضح ہے کہ اقبال نے اس کے دعوی آنے کے بعد ساری زندگی اس کی مخالفت کی، زندگی کے کسی موڑ پر اس کے دعوی کے بعد اس کی موافقت نہیں کی، اور اگر دعوی نہیں آئے اور اس سے پہلے کی کوئی بات ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس پر کوئی بھی فتویٰ ہے۔ آج کے زمانے میں کسی بھی مفتی سے پوچھیں کہ ایک بندہ اچھے وقت میں آج سے 10-12 سال پہلے اگر اسلام کا اچھا کام کر رہا تھا تو سارے اس کے حامی تھے، بڑے بڑے لوگ اس کے حامی تھے، اور ایک وقت میں آ کر وہ اہل سنت کے عقیدے سے پھر گیا تو اس کی مخالفت تو شروع ہو گئی۔ بے شمار ایسی مثالیں ہیں، تو کیا پچھلی باتوں کو اٹھا کر لایا جائے گا کہ جناب یہ دیکھو اس کو پکا حامی ہے؟ بھائی بات کی بات ہے کہ جب اس کی بدعقیدگی ظاہر ہوئی اور اس کا ایمان بگڑ گیا، اس کے بعد اگر کسی نے بات کی ہے تو اس کو پیش کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی صرف اور صرف بغض اقبال کی وجہ سے اس مقالے کو اٹھایا گیا، اور یہ بھی اقبال کی مقبولیت ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جنہوں نے الزام لگایا انہوں نے مقالے کا نام لے لیا کہ اس مقالے میں لکھا ہے، اور اس مقالے کی تاریخ جو ہے وہ 1899، اور اس دور میں تو کچھ بھی نہیں تھا۔ لیکن شیخ عطا محمد کا ذکر تو مرزا قادیانی روحانی خزائن جلد نمبر 11 کے اندر ذکر کیا ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ 313 مخلصین میں ذکر کیا۔ جی میں نے پہلے کہا کہ قادیانیوں کی کتابوں کا کوئی اعتبار نہیں، وہ جو مرضی لکھتے رہے ان کا کوئی اعتبار نہیں، کہ شیخ عطا محمد کے بارے میں جو اقبال کے اپنے نواسے لگتے ہیں وہ گھر کے بندے ہیں، انہوں نے بیان کر دیا کہ وہ قادیانی تھے ہی نہیں، ایسے فضول بات نہیں۔ اور ایک بڑا اہم اعتراض کیا جاتا ہے ملت بیدار پر ایک عمرانی نظر، اس کے اندر علامہ نے بیان کیا ہے کہ قادیانیت اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ ہے، اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ قادیانیت اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ، اس بات کو بہت زیادہ دہرایا گیا، اور بار بار لوگوں نے پوچھا جی دیکھیں جی اقبال نے تو قادیانیت کے بارے میں یہ کلیم کیا ہوا ہے کہ وہ اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ، پکے مسلمان ان کو ڈکلیئر کیا ہوا ہے۔ پہلی بات ہے کہ اس بات کا ماخذ کیا ہے، اور اس اقبال کی اپنی سٹیٹمنٹ کیا تھی۔ اقبال کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ انگلش میں ہے، اور انگلش میں جو سٹیٹمنٹ دی ہے اس کا اردو ترجمہ کیا بنتا ہے پہلے اس کو فیصلہ کرنا ہوگا، اور یہ جو سٹیٹمنٹ ہے یہ پوری ایک تقریر میں سے ایک جملہ نکالا گیا، پوری تقریر کیا تھی اس کو بھی تو پیش کرنا ہوگا۔ پہلے ہم اس سٹیٹمنٹ پر ہی آ جاتے ہیں پھر پوری تقریر پر بھی آتے ہیں۔ سٹیٹمنٹ کیا ہے؟ سٹیٹمنٹ یہ ہے اس کتاب میں
in the Punjab, the essential Muslim type of character has found a powerful expression in the so-called Qadiani sect. یہ اقبال کی اسٹیٹمنٹ ہے, so-called قادیانی سیکٹ. اس کا ترجمہ سب سے پہلے مولوی ظفر علی خان نے کیا زمیندار اخبار میں. اب جنہوں نے یہ جو ٹھیٹھ مونا کا شور ڈالا ہوا نا, ان کا بنیادی مؤاخذ ظفر علی خان ہے. یا یہ بھی واضح کریں کہ ظفر علی خان کے بارے میں ہمارے علماء اہل سنت کا فتویٰ کیا ہے اور کتنے فتاویٰ ہیں ظفر علی خان کے اوپر. ہم نے شروع میں بیان کیا تھا کہ ہم صرف ان روایات کو مانیں گے کہ جن روایات کے راوی سچے مسلمان ہوں. جو راوی مجروح ہوں, جن راویوں کا ایمان اور عقیدہ یہی ثابت نہیں ہے, وہی مشکوک ہو, تو ان راویوں کی باتوں کا ہم کیسے اعتبار کر لیں. تو لہذا اقبال کی اسٹیٹمنٹ اور اس کا ترجمہ کیا ظفر علی خان نے. اور یہ ظفر علی خان ویسے بھی اقبال سے کئی طرح سے بغض رکھتا تھا, اور اس نے کئی باتیں اقبال کی طرف سے خود بخود منسوب کر دی, اور اقبال کے خلاف اس نے اشعار بھی لکھے. یہ ایک تسلسل تھا اس کا. اس نے اپنے دور کے جو سوشل میڈیا جس طرح آج پروپیگنڈا کے لیے استعمال ہوتا ہے نا, اس نے اپنے دور کا جو میڈیا تھا اس کا زمیندار, اس کو اس نے اقبال کے خلاف کئی دفعے استعمال کیا. یہ سارے حقائق اب ہم چھیڑیں تو پھر بات بہت لمبی ہو جائے گی. الغرض یہ اقبال کی اسٹیٹمنٹ جو کتاب میں ہے, ترجمہ اس کے شائع کیا ظفر علی خان نے, جو بغض اقبال کا مریض تھا. یہ بغض اقبال کا مرض بہت پرانا ہے, تو جس کو پہلے مرض تھا اس نے بھی وہی ترجمہ کیا, اور جن کو مرض آگے منتقل ہوا وہ بھی اسی ترجمے کو لے کر آگے سے آگے پھیلاتے ہیں. دیکھیں جی, دوبارہ انگلش اسٹیٹمنٹ سب پیش نظر رکھیں. اس کا ترجمہ کر دیا کہ پنجاب میں اسلامی سیرت کا ٹھیٹھ نمونہ اس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا جسے قادیانی فرقہ کہتے ہیں. استغفر اللہ العظیم. اسٹیٹمنٹ کیا ہے اقبال کی, اور ترجمہ کیا کر دیا. سو کالڈ قادیانی سیکٹ, اس کا ترجمہ کسی طرح بھی اس جماعت کی شکل میں ظاہر ہوا جسے قادیانی فرقہ کہتے ہیں بنتا ہی نہیں. کسی طور پر بھی اقبال نے ان کو اس طرح بیان کیا ہی نہیں جس طرح ظفر علی خان نے کلیم کر دیا. اس کا ترجمہ تو جس مرضی ماہر انگلش سے پوچھ لیں, جس کو انگلش اچھی آتی ہو اور اردو ادب کا بھی ماہر ہو. اور یہ بھی یہ بات رہے کہ اس پوری اسٹیٹمنٹ میں اسلامی سیرت کا ترجمہ کس لفظ کا ترجمہ ہے. اسلامی سیرت کا ترجمہ تو ہے ہی نہیں. اور سو کالڈ قادیانی سیکٹ, اس کا ترجمہ تو صرف یہ بنتا ہے کہ نام نہاد قادیانی ٹولہ. اور سو کالڈ کہتے ہی اس وقت ہیں کہ جو حقیقت سے بالکل دور ہو. آج کل بھی جب کہا جائے کہ کہتے ہیں جی سو کالڈ ڈیموکریسی ہے, جب یہ طنز کرتے ہیں نا ڈیموکریسی پر, تو یہی کہتے ہیں سو کالڈ ڈیموکریسی, کہ بس نام کی ڈیموکریسی, حقیقت کچھ نہیں. تو یہ تو سو کالڈ خود بیان کر رہا ہے کہ اقبال نے ان پر طنز کیا ہے کہ یہ تو سو کالڈ ہی ہیں, باقی اندر ان کا کچھ نہیں ہے. تو ایسے اقبال کے جملے کو بدل کر ظفر علی خان نے اس طرح شائع کیا, اور اس تو آج تک وہ پھیلاتے جا رہے ہیں. ایسا کچھ بھی نہیں تھا. یہ تو بات تھی اتنی اسٹیٹمنٹ کی جس کو ظفر علی خان نے اٹھایا, اور آج تک وہ پھیل رہی ہے. اب اسٹیٹمنٹ چونکہ پوری ایک تقریر سے ہے, اصل تقریر کیا ہے, یہ جب اقبال کو بھی پتہ چلا کہ اقبال کے بارے میں اخبارات میں یہ شائع ہوا, اقبال بھی کوئی ناشنا تو نہیں تھے اپنے مبغضین سے کہ وہ کیا کر رہے ہیں بغض میں, تو اقبال نے پھر پوری اس کی وضاحت کی. یہ کتاب ہے حرف اقبال, یہ بھی المنار اکادمی لاہور سے شائع ہوئی, اور یہ کتاب شائع ہوئی 1947 میں. یہاں اقبال نے پھر واضح کیا اور ظفر علی خان کی اچھی خاصی خبر لی کہ اس نے اقبال کی طرف یہ جملہ کیسے منسوب کر دیا. یہاں واضح لکھتے ہیں کہ مجھے افسوس ہے کہ میرے پاس نہ وہ تقریر اصل انگریزی میں محفوظ ہے اور نہ اس کا اردو ترجمہ جو مولانا ظفر علی خان نے کیا تھا. جہاں تک مجھے یاد ہے یہ تقریر میں نے 1911 یا اس سے قبل کی تھی, اور یہی وہ دعویٰ کر رہے تھے کہ 1910 میں کی ہے. اقبال نے کہا کہ یہ تقریر میں نے کی تھی, اور مجھے یہ تسلیم کرنے میں کوئی باک نہیں کہ اب سے ربع صدی بیشتر, یہ لفظ یاد رکھنا ہے کہ 25 سال پہلے جب اقبال ماہر دینیات بھی اس کو قرار دے رہے تھے, اور اس وقت کیا اقبال کی جذبات تھے. تو اقبال نے اپنی جب وضاحت دی تو اس وقت کہا کہ ربع صدی قبل مجھے امید تھی. آخر میں پھر لکھا کہ معلوم نہ تھا کہ تحریک آگے چل کر کس راستے پر پڑ جائے گی. ذاتی طور پر میں اس تحریک سے اس وقت بیزار ہوا جب ایک نئی نبوت, بانی اسلام کی نبوت سے اعلیٰ تر نبوت کا دعویٰ کیا گیا. تو اقبال نے واضح لکھا کہ جب ان کی طرف سے نبوت کے دعوے شروع ہوئے تو ہم بیزار ہو گئے. یہ سب سے واضح ثبوت ہے کہ اقبال نے جو کہا بھی ان کو
کہ اچھا نمونہ ہے، تو اس وقت کا جب وہ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر اور پادریوں سے پنڈتوں سے مناظرے کر رہا تھا، تو اس وقت کی بات ہے۔ اور جس وقت اقبال نے کہا کہ اس کا دعویٰ نبوت سامنے آیا، اس کے بعد ہم نے نہیں کہا۔ تو یہ حقیقت ہے جناب، جس تقریر سے یہ سٹیٹمنٹ لی گئی، اول اس سٹیٹمنٹ کا ترجمہ ہی نہیں ہے۔ تو اقبال نے خود واضح کر دیا کہ یہ تقریر 1911 سے پہلے کی ہے اور اصل متن میرے پاس نہیں ہے۔ اصل متن نہ ہو تو پھر قائل سے ہی پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کیا بیان کیا تھا۔ ظاہر ہے کہ شریعت کے اور افتاء کے اصولوں کے مطابق جو ہے وہ اصل بات تو قائل سے پوچھی جائے گی کہ آپ نے کیا بیان کیا تھا۔ تو اقبال نے خود بیان کر دیا کہ وہ بات ربع صدی پیشتر مجھے جو امیدیں تھیں اس بارے میں تھی، لیکن جب ان کی طرف سے نبوت کے دعوے شروع ہوئے تو میں بیزار ہوں۔ تو یہ سب سے واضح دلیل ہے کہ نبوت کے دعوے کے بعد اقبال نے ان کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، نرم بات، سخت باتیں کی ہیں۔ مفتی صاحب، میرے پاس ایک لمبی فہرست ہے سوالات کی، کہیں آپ گھبرا نہ جائیے گا۔ میں نے بہت ہی محنت کے ساتھ ان سوالات کو اکٹھا کر کے اور بہت سارے لوگوں کے جو مطلوبہ سوالات تھے ان کو اکٹھا کر کے یہاں پر لے کر آیا ہوں۔ تو میں ان سوالات میں سے ایک سوال ہے کہ علامہ نے آفتاب اقبال کو قادیان میں تعلیم کے لیے پڑھنے کے لیے بھیجا، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ رسالت کا نعرہ دنیا میں لگا